بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. صدق اللہ العظیم. کہاں سے چھیڑوں میں اپنا قصہ، یہ قصہ غم کی داستان ہے. کہاں سے چھیڑوں میں اپنا قصہ، یہ قصہ غم کی داستان ہے. سناؤں بھی میں یہ قصہ غم اگر، تو آخر کہاں سے پہلے. صدر باوقار، حکم صاحبان، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس پر رونق اور باروقار محفل میں میرا موضوع خطابت ہے عالم اسلام کی موجودہ صورتحال اور ہماری ذمہ داریاں. حضرات، اس وقت پوری ملت اسلامیہ اور بالخصوص عالم اسلام تاریخ انسانی کے جس بدترین دور سے گزر رہا ہے، وہ ایک حساس اور باضمیر انسان کو خون کے آنسو رلاتا ہے. حالات اتنے کربناک اور دردناک ہیں جن کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے. جدھر دیکھیے پوری کافرانہ برادری قوم مسلم کو نگلنے کی کوشش میں مصروف ہے. ہر سو خون مسلم کی ارزانی ہے، ہر چہر جانب داستان ظلم ہے. تعاونی اور استعماری قوتوں کی سازشیں ہیں. ناموس اسلام پر پہم حملے ہیں. یہود و نصارہ اپنی دشمنی بھلا کر اسلام کی دیکھ کنی کے لیے آپس میں بغل گیر ہے. شام و فلسطین کی سرزمین پر اتنا خون بہایا گیا کہ اس کا ہر چپا خون شہیدہ کا امین ہے. مصر ہو یا عراق، لیبیا ہو یا الجزائر، تیونس ہو یا یمن، کون سا ایسا خطہ ہے جہاں کی سرزمین ظلم و بربریت کی خون چکا داستان نہیں رکھتی. حضرات، ایک طرف تو صورتحال یہ ہے کہ عالم اسلام کے مختلف خطوں پر آگ برس رہی ہے. وہاں کے عوام انگاروں پر بنے جا رہے ہیں. وہاں کی عمارتیں مردوں کے ڈھیر میں تبدیل ہو رہی ہیں. وہاں کی عورتیں، بچے اور زخمی مجاہدین آب و غذا سے محروم ہیں. انسان نما درندے مہلک ہتھیاروں سے ان کا تعاقب کر رہے ہیں، ان پر زہریلے بم گرا رہے ہیں. اور دوسری طرف مسلم حکمرانوں کی بے ضمیری، ان کی بے غیرتی، ان کی قاتلانہ خاموشی، ان کی کفر نوازی اور ذلیل غلامی کا عالم یہ ہے کہ ان کی رگیں حمیت بھڑکنے کا نام نہیں لیتی. افسوس کہ جس قوم کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا دو نیم ہو جاتے تھے، جس کے ہیبت سے پہاڑ رائی ہو جاتا تھا، جس نے کل تاج سر دارا کو اپنے پاؤں سے کچل ڈالا تھا، جس کے دل شوق شہادت سے سینوں میں رقصہ رہا کرتے تھے. افسوس صد افسوس کہ درہم و دینار کی محبت نے، عرش و کرسی کی لالچ نے، عیش و ترحم کی خواہش نے اسے ایسا کھوکھلا کر دیا کہ فلسطین لٹ گیا، مسجد اقصی داؤ پر لگ گئی، انبیاء کی سرزمین شام خون سے لالہزار ہو گیا، مصر سے انصاف و حق کا خاتمہ ہو گیا. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود امت مسلمہ کا حکمراں طبقہ اپنی خواب غفلت سے بیدار نہ ہو سکا. سرکاری خطبہ کی زبانیں گنگ رہی، درباری علماء کا قلم بے زبان رہا. جبکہ قرآن کی للکار یہ تھی: وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. کہ بے غیرتو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں ان میں بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جنگ نہیں کرتے، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہم کو اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں. اے حکمرانوں، اے قطعی نشینوں، کیسے تمہیں سکون کی نیند آتی ہے جبکہ تمہارے بھائی انگاروں پر لیٹے ہوئے ہیں. تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے کہ تمہاری ماں اور بہنوں کی عصمتیں تار تار ہو رہی ہے؟ ارے یہ کیسی سنگینی ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ظالموں نے معصوم کلیوں کو نوچ ڈالا، لیکن تم پر راشا تک طاری نہیں ہوا. کیا تم دنیا کی ذلیل ترین قوم کے پاس عزت ڈھونڈتے ہو؟ کیا
بل للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا، کیا تم اس قوم سے حلیفانہ تعلقات قائم کرتے ہو جس کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ہم بھی تو انسان ہیں، آخر ہم سے یہ نفرت کیسی؟ ہم بھی تو انسان ہیں، آخر ہم بھی تو انسان ہیں، آخر ہم سے یہ نفرت کیسی؟ سب سے لپٹ کر ملنے والوں ہم سے کیوں کتراتے ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم دنیا کی ذلیل ترین قوم تھے؟ آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے تمہاری پستیوں کو بلندیوں سے، تمہارے زوال کو عروج سے بدل دیا، تمہاری نامرادیوں کو کامرانیوں کا رخ عطا کیا؟ کیا وہ اسلام اور صرف اسلام نہیں تھا؟ پھر آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اسلام کا پاس و لحاظ نہیں کرتے؟ مسلمان بھائیوں کی فریادیں تمہیں کیوں نہیں کر پاتی؟ عفت ماں بہنوں اور ماؤں کی تعطر عصمتیں تمہیں کیوں نہیں رلاتی؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اسلام کو چھوڑ کر مسلمانوں کو نظر انداز کر کے عزت حاصل کر لو گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں اور ہرگز نہیں۔ ای خیال استو محال استو جنو، اگر عزت چاہتے ہو تو اٹھو اور ظالموں کے خلاف مورچہ سنبھالو، اگر عزت چاہتے ہو تو کمزور، دبے کچلے، بھوکے اور نہتے عوام کی مدد کرو، اگر عزت چاہتے ہو تو امریکہ اور اسرائیل کے بجائے خدا کی مار سے ڈرو، اگر عزت چاہتے ہو تو دین فروشی، ضمیر فروشی اور ایمان فروشی کی لعنت سے دور ہونے کی کوشش کرو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اچھی طرح سن لو وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ حضرات، عالم اسلام کے اس قسم پرسی کی حالت میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے حضور ان کے حق میں مخلصانہ دعائیں کریں، لوگوں میں بیداری پیدا کریں، اور علماء کرام کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ صحیح موقف اختیار کریں اور اپنے منصب کی رعایت کرتے ہوئے نصح و خیر خواہی کا بنیادی اور شرعی فریضہ انجام دیں۔ ملی تنظیموں کا فرض ہے کہ ظالموں کے خلاف احتجاج کرے اور عرب ملکوں کے سفراء سے بات کر کے ان مسائل سے نمٹنے کی حد المقدور کوشش کرے، اور ہمیں یہ بات ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر فرد امت مسلمہ کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، اس لیے بقدر استطاعت ملت کے لیے کوشش کرنا ہمارا ایمانی اور ملی فریضہ ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو۔ اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زبان ہو جا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔